بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، یہ کریمہ ہے اس کتاب کا نام، اور یہ شیخ سعدی شیرازی کی تصنیف ہے۔ اور یوں تو شیخ سعدی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی یہ کتاب بہت ہی مختصر اور نصیحتوں سے بھرپور ہے۔ تو جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ آدمی کوئی بھی کتاب شروع کرے تو کتاب کے شروع کرنے سے پہلے کتاب کے بارے میں چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جس کو ہم مقدمہ کہتے ہیں، تاکہ آدمی کتاب کے پڑھنے میں بصیرت پر ہو اور صحیح اور اچھے انداز میں کتاب کو سمجھ سکے اور کتاب سے کم حق استفادہ کر سکے۔ تو اس لیے اس کتاب کے بارے میں بھی ہم بنیادی طور پر 4 چیزوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے کتاب کا نام، پہلی چیز ہے کتاب کا نام، دوسری چیز ہے صاحب کتاب کا نام، یعنی کتاب کے مصنف کون ہیں، کتاب کے لکھنے والے کون ہیں، اور تیسری چیز ہے کتاب کا موضوع، اور چوتھی چیز ہے کتاب کی ترتیب، کس ترتیب پہ کتاب ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو اس کتاب کا نام کریمہ ہے، اور کریم کے معنی آپ جانتے ہیں، سخی کے آتے ہیں، اور فارسی زبان میں جب ندا بنانا ہوتا ہے، یعنی کسی کو پکارنا ہوتا ہے، تو الف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اے سخی، تو اردو میں حرف ندا اے ہے، تو اسی طرح فارسی زبان کے اندر الف بڑھا کر ندا بنا دیتے ہیں۔ تو کریمہ کا ترجمہ ہوگا اے کریم۔ جیسے رحیم ہے، رحیم کے معنی رحم کرنے والا، اگر ہم اسے ندا بنانا ہے، یعنی کسی کو پکارنا ہے، تو اس پہ الف لگا دیں گے تو رحیمہ ہو جائے گا، اے رحیم۔ تو یہ کتاب کا نام ہے۔ تو کتاب کا نام کریمہ ہے، اور چونکہ یہ شیخ سعدی کی تصنیف ہے، اس لیے اس کو کریمہ سعدی بھی کہتے ہیں، کریمہ سعدی۔ تو یہ کتاب کے بارے میں آپ نے جان لیا۔ اور کتاب کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب شیخ سعدی شیرازی کی تصنیف ہے۔ تو ان کا اصل نام بعض لوگوں نے شرف الدین بتلایا ہے، اور بعض لوگوں نے مصلح الدین بتلایا ہے۔ یہ شیراز کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی تھی۔ بعد میں اس زمانے کا جو مشہور مدرسہ تھا بغداد کے اندر، مدرسہ نظامیہ، وہاں جا کر انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا، اور مختلف علمی اور فنی کتابوں کو انہوں نے تصنیف کیا، اور انہوں نے بہت سارے ممالک کا سفر کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان بھی آئے تھے۔ چنانچہ ان کی کسی کتاب میں ہندوستان میں ایک جو بت تھا اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور تو یہ صاحب کتاب کے بارے میں مختصر تعارف تھا۔ آپ یاد رکھیں کہ ان کا نام مصلح الدین یا شرف الدین ہے، اور شیراز کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو شیرازی کہا جاتا ہے، اور سعدی ان کا تخلص ہے۔ ان کے زمانے میں ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام سعد تھا، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے اپنا تخلص سعدی رکھ لیا، اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ تو ان کا پورا نام ہو جائے گا شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی۔ یہ صاحب کتاب کے بارے میں مختصر تعارف تھا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے۔ تو کتاب کا موضوع یہ ہے کہ انہوں نے حکمت
اور نصیحت بھری باتوں کو اشعار کے اندر پرویا ہے۔ تو قیمتی قیمتی نصائح جن کو ہم نصیحت کہہ سکتے ہیں، اس کو انہوں نے اشعار میں پرویا ہے۔ اور کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے حمد سے کتاب کا آغاز کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع وابتر، اور بعض حدیث کے اندر آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع وابتر۔ تو یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کام اگر شروع کیا جائے، آغاز کیا جائے، تو اس کو بسم اللہ سے بھی کرنا چاہیے اور الحمدللہ سے بھی کرنا چاہیے۔ تو اس طرح انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الحمدللہ سے کیا ہے۔ اس کے بعد مختلف عنوان ڈال کر انہوں نے مختلف اشعار ذکر کیے ہیں، جیسے ہمیں دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، اور ہم آخرت کا مراقبہ کریں کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جھوٹ کی کیا برائی ہے، سچائی کی کیا تعریف ہے، یعنی اور اس طرح انہوں نے عنوان ڈال کے بہت قیمتی قیمتی نصیحتوں کو اور عمدہ عمدہ باتوں کو اشعار میں پرو کر سامنے پیش کیا۔ کتاب بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی جامع ہے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات۔ تو مناجات کے معنی آتے ہیں عرض و نیاز، اور درگاہ کے معنی بارگاہ، اور مجیب الدعوات یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مجیب کے معنی قبول کرنے والا، اور دعوت کی جمع ہے دعوات، دعاؤں۔ تو مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات پورے کا ترجمہ ہوگا، آخر سے ترجمہ کریں گے ہم، دعاؤں کے قبول کرنے والے، مجیب الدعوات دعاؤں کی قبول کرنے والے کے بدرگاہ بارگاہ میں مناجات عرض و نیاز، دعاؤں کے قبول کرنے والے کے بارگاہ میں عرض و نیاز۔ کریمہ ببخشائے برحال ماں۔ تو کریمہ کا ترجمہ کریں گے اے کریم ببخشائے برحال ماں۔ تو ببخشائے بخشش فرما، کریمہ ببخشائے برحال بر معنی پر، اور حال ماں حال کے معنی حال، اور ماں یہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے ہمارے۔ کریمہ ببخشائے برحال ماں، اے بخشش فرمانے والے، ببخشائے برحال ماں ہمارے حال پر بخشش فرما۔ کریمہ اے کرم فرمانے والے، ببخشائے برحال ماں آخری ترجمہ کریں گے ہمارے حال پر ببخشائے بخشش فرما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ ہستم جمع متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں ہو چکا ہوں۔ اسیر کے معنی آتے ہیں قید، قیدی، اور کمن کے معنی آتے ہیں قید کے، پھانس کے، اور ہوا کے معنی آتے ہیں نفسانی خواہش کے۔ تو ترجمہ ہو جائے گا کہ ہستم اسیر کمند ہوا، اس لیے کہ میں حرص کا قیدی ہوں، کہ ہستم اسیر کمند ہوا اس لیے کہ میں حرص کا قیدی ہوں۔ نہ داریم غیر از تو فریاد رس، ہم تیرے سوا، غیر از تو تیرے سوا، اور دارے میں جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو ہم نہیں جانتے۔ نہ داریم غیر از تو فریاد رس، فریاد رس کا ترجمہ ہوگا فریاد کو پہنچنے والا، فریاد کو پہنچنے والا، یعنی ہم کسی سے مصیبت میں جب ہم پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں کوئی تکلیف ہو، چھوٹے بچہ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اپنی ماں کو پکارتا ہے، تو ماں یہ فریاد رس ہے۔ تو اب بندہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مناجات کر رہا ہے کہ نہ داریم غیر از تو فریاد رس، ہم تیرے سوا، غیر از تو تیرے سوا، نہ داریم نہیں جانتے ہیں، فریاد رس فریاد کو پہنچنے والا، یا نہ داریم غیر از تو فریاد رس ہم تیرے سوا کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں رکھتے، یعنی حقیقی۔ یوں تو مجازی دنیا کے اندر بہت سارے فریاد رس ہیں، مثال کے طور پر
بچے کے لیے ماں ہے، بچہ ہے، اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ اور مصیبت کے اندر ہر آدمی جو ڈاکٹر کو کوئی مصیبت میں ہو یا روحانی بیماری میں ہو تو اللہ والے کو پاس جاتا ہے، تو وہ سب مجازی ہیں۔ حقیقی فریاد رس خدا تعالیٰ ہے۔ نداریم کا رس تو فریاد رس، ہم تیرے سوا کوئی حقیقی فریاد کو پہنچنے والا نہیں رکھتے، تو ہی عاصیہ را خطا بخش بس۔ تو ہی، یہ تو ہی کا مخفف ہے حسر پیدا کرنے کے لیے، تو ہی عاصیہ یاسی کی جمع ہے، خطا کے معنی غلطی، خطا بخش غلطی بخشنے والا، بس اور صرف۔ تو ہی عاصیہ را خطا بخش بس، تو ہی گناہ گاروں کی غلطی بخشنے والا ہے، اور بس اور صرف۔ نگہدار مارا ذراہ خطا، تو نگہدار کے معنی محفوظ فرما، ہماری نگہبانی فرما، اور بچہ، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں نگہدار ہمیں بچہ۔ تو ماں یہ جمع متکلم کے لیے ہمیں، اور ہم کو، اور یہ جو اصل مخفف ہے، راہ خطا غلطی کے راستے سے۔ نگہدار مارا ذراہ خطا، ہمیں غلطی کے راستے سے محفوظ فرما، خطا درگزار و ثوابم نما، غلطی معاف فرما۔ خطا درگزار، تو درگزار معاف کر دے، اور ثواب کے معنی صحیح سیدھا، اور نما معنی دکھا، تو ثواب کے معنی آئیں گے درست بات، اور میم ضمیر ہے، اور نما دکھا، تو خطا درگزار و ثوابم نما، غلطی معاف فرما اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ پورا ہوا۔ آگے ہے در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، یعنی جس کو ہم نعت کہہ سکتے ہیں۔ تو در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت۔ زباں تابوت در نہاں جائے گیر، زباں کے معنی زبان، اور تابوت اس کو بوت پڑھیں گے مضارع۔ در دہاں، دہاں کے معنی منہ، اور جائے گیر کے معنی برقرار، قائم ہونا۔ اور ثنائے محمد بود دل پذیر، دل پذیر کے معنی آتے ہیں پسند، دل پسند، پیارا۔ تو کہہ رہے ہیں زباں تابوت در دہاں جائے گیر، زباں جب تک منہ میں، در دہاں منہ میں، جائے گیر برقرار رہے، ثنائے محمد بود دل پذیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بود دل پذیر، دل پسند رہے گی۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب کے معنی محبوب، اور اشرف کے معنی افضل۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور تمام انبیاءوں سے افضل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور تمام انبیاءوں سے افضل ہیں، کہ عرش مجیدش بود متکا، عرش کے معنی عرش، اور یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں اپنے شان کے موافق، اور مجید کے معنی بزرگ، اور شین ضمیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، اور متکا یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تکیہ گاہ، ٹیک گاہ جس پر ٹیک لگایا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عرش مجیدش بود متکا، کہ بزرگی والا عرش، یہ عرش مجید کا ترجمہ ہوگا، ابھی شین کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا ہے، کہ عرش مجیدش، جو شین ہے اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا، کہ عرش مجید کہ بزرگی والا عرش، بود متکا، اب شین کا ترجمہ کریں گے، شین حضور کی طرف راجع ہے، ان کا بود متکا تکیہ گاہ بنا، تکیہ گاہ ہوا، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور معراج کی رات پر جب گئے تھے تو بعض مفسرین کے موافق عرش معلیٰ تک بھی حضور کی رسائی ہوئی تھی۔ سوارے جہاں، کہہ رہے ہیں سوارے جہانگیر یکراں براق، تو سوار کے معنی سوار، اور جہانگیر تو جہاں کے معنی دنیا کے آتے ہیں، اور جہانگیر کے معنی آتے ہیں فتح کرنے والا۔ ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جہانگیر، تو جہانگیر کے معنی آتے ہیں دنیا کو فتح کرنے والا۔ اور یکراں سرخ رنگ کا گھوڑا جس کی گردن کی بال اور دم سفید ہو، تو یکراں اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو لال رنگ کا ہو لیکن اس کے گردن کے بال اور اس کا جو پونچھ ہو وہ سفید رنگ کا ہو۔ اور براق وہ سواری جس پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں سوارِ جہانگیر یکراں براق، دنیا کو فتح کرنے والا یا دنیا کو پکڑنے والا تیز رو براق کے سوار حضور دنیا کو فتح کرنے والے تیز رفتار براق پر کہ بگزشت از قصر نیلی رواق، یہ گزشتن سے ہے گزرنا، تو گزشت اسی سے ہے، اور قصر کے معنی محل، اور نیلی کے معنی نیلی، اور رواق کے معنی چھت کے آتے ہیں۔ تو جو نیلی کے بگزشت از قصر نیلی رواق، جو نیلی چھت والے محل سے گزر گئے، یعنی حضور جب گئے تھے تو آپ کا سفر یوں ہوا تھا کہ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک آپ نے براق پر سفر کیا تھا، اور وہاں سے پھر آپ جو ہے آسمان پر چڑھے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نیلی چھت والے محل سے گزر گئے، یعنی آسمان کے نیچے سے گزرے۔ آسمان کو چھت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ نیلے رنگ کا دکھائی دیتا ہے اس لیے اس کو نیلی چھت والا رنگ کہتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر ہم آگے پڑھیں گے۔